ضعیف حدیث، دراصل ضعیف حدیث اس حدیث کو کہتے ہیں جس کی سند میں ضعف ہوتا ہے، جس کی سند میں کوئی ضعف ہو، یعنی سند ضعیف ہو، تو سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے۔ بلکہ بہت سے لوگ تو موضوع حدیث اور ضعیف حدیث میں فرق کرنا جانتے ہی نہیں اور نہ فرق کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ضعیف حدیث کو موضوع کہہ دیتے ہیں۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اور موضوع حدیث دراصل من گھڑت کو کہتے ہیں۔ موضوع سے مراد، یہ لفظ وداع سے نکلا ہے۔ موضوع، وداع کا مطلب بنایا ہوا، موضوع کا مطلب بنائی ہوئی، خود سے گھڑی ہوئی جھوٹی بات، اس کو کہتے ہیں موضوع۔ بہت سارے لوگوں نے ایک زمانے میں باقاعدہ خاص طور پر اپنے پاس سے حدیثیں بنائی، اور وہ سب موضوع حدیثیں تھیں، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا شاید کہ بعد میں ایسے محدثین آئیں گے جو اتنی سخت قسم کی جرح کریں گے اور تعدیل کریں گے کہ وہ حدیثوں کو پرکھ لیں گے، اور ان کی اتنی سخت شرائط ہوں گی، اور وہ اتنی زیادہ انویسٹیگیشن کر لیں گے، اور کر لی انہوں نے، کہ ایک ایک راوی کے حالات زندگی، ان کی پیدائش سے لے کے ان کے انتقال تک، ان کی زندگی کے واقعات تک وہ جاننے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے ان حدیثوں کو رد کر دیا اور موضوع قرار دے کر مائنس کر دیا۔ البتہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن کی سند میں، جیسے ابھی آپ لوگ پڑھ لیتے، ہاں، صحیح حدیث کے اندر 5 شرائط ہوتی ہیں، جیسے اتصال سند، عدالت روات، ضبط روات، شذوذ سے پاک ہونا، اور علت سے پاک ہونا۔ 5 شرائط یہ پائی جاتی ہیں صحیح میں بھی اور حسن میں بھی۔ بعض مرتبہ کسی دوسری سندوں سے مل کر پائی جاتی ہیں، اور بعض مرتبہ ان میں خود میں ہی ہوتی ہیں۔ تو خود میں ہوتی ہیں تو وہ لذاتی ہی ہوتی ہیں، اور اگر دوسری سپورٹ سے، طرق سے، متعدد طرق سے آتی ہیں تو وہ لغیر ہی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر کبھی آپ کے سامنے ایک ایسی سند آ جائے جس میں یہ پانچوں شرائط نہ پائی جائیں، ایک ہوتا ہے کہ شرائط کا پایا جانا لیکن کوئی شرط ایسی ہے کہ کمی واقع ہو رہی ہے، جیسے حافظے کی کمی ہو رہی تھی۔ دوسرے تو راوی ایسے نہیں تھے نا، جن کے سارے راوی تو ایسے نہیں تھے جن میں حافظے کی کمی تھی، لیکن اگر سارے راوی ایسے ہوں تو تو پھر کہا جائے گا کہ ضبط روات ہے ہی نہیں۔ تو ہے ہی نہیں کو کہا جائے گا کہ مفقود ہے۔ اور باقی چیزیں جیسے کہ سند بھی متصل نہ ہو، شذوذ بھی ہو، علت بھی ہو، پانچوں کی پانچوں شرائط پر نہ بیٹھتی ہو، تو ایسی حدیث کہلاتی ہے ضعیف۔ اچھا، اگر پانچوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط ہو، جیسے کہ سند متصل ہو فرض کریں، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا نا کہ پانچوں شرائط نہیں پائی جاتی، پھر یہ کہا جائے گا کہ بھئی ایک شرط پائی جاتی ہے، 4 شرائط نہیں پائی جاتی۔ تو کیا اس ایک شرط کے پائے جانے سے بہرحال تو کچھ پازیٹیوٹی تو ہے؟ تو اگر کسی سند میں حسن اور صحیح والی جو 5 شرائط ہیں وہ ساری کی ساری نہ پائی جائیں، یا کچھ نہ پائی جائیں، کچھ نہ پائی جائیں اور کچھ پائی جائیں، کچھ نہ پائی جائیں کچھ پائی جائیں، یا ایک کوئی ایک اس میں سے نہ پائی جائے، نہ پائی جائے کہہ رہے ہیں، نقص نہیں کہہ رہے، نقص کا لفظ نہیں کہہ رہے، کہہ رہے ہیں مفقود ہوں تو وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اب اس کے کیا حکم ہوتا ہے وہ ذرا آپ دیکھیں، اور اس کی تعریف بھی دیکھیں کہ ضعیف حدیث، یہ ضعیف وہ حدیث ہے جس کی سند کے راویوں میں صحیح اور حسن کی تمام شرائط مفقود ہوں۔ مفقود کے لفظ کو سمجھیں، تمام شرائط مفقود ہوں، تمام، یا بعض شرائط مفقود ہوں، بعض، یا کوئی ایک شرط مفقود ہو۔ یہ تینوں ہوں گی باتیں، یا تو تمام شرائط مفقود ہوں گی، یا کچھ شرائط مفقود ہوں گی، یا کوئی ایک شرط مفقود ہوگی۔ مفقود، غائب، غیر موجود، لا موجود۔
और फिर जाहिर सी बात है, जब कोई ऐसा मसला होता है ना सनद में, तो दूसरी सनदें ढूंढी जाती हैं, दूसरे तुर्क ढूंढे जाते हैं, और फिर दूसरी सनदें मिलती चली जाती हैं। तो वो कमी, ये तो कमी नहीं है, ये तो वो है मफकूद होना। तो वो जो शर्त ना पाई जा रही थी, वो वजूद में आ जाती है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, ढूंढने पर कभी भी कोई ऐसा सनद ना मिले, कोई ऐसा तुर्क ना मिले, यानी किसी भी तुर्क से वो शराइत पूरी ना होती हो, तो वो हदीस कहलाती है ज़ईफ हदीस। जी। देखें, ज़ईफ हदीस तो कह रहे हैं आप, जहन में रखिएगा कि ये जो खराबी है, ये जो कमी है, सॉरी, ये जो फक्द है, ये जो ये जो खराबी है, ये सनद में है। मसलन सनद मुत्तसिल नहीं हो, सनद कहीं से मुत्तसिल ना होने का मतलब है कि कहीं से कोई रावी साकित हो, मिसिंग, है ही नहीं रावी। इस रावी ने उस रावी से बयान किया, तो उनकी दोनों की जो डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ डेथ है, वो चेक की, तो पता चला कि वो तो उनसे 50 साल पहले इंतकाल कर चुके थे। इनका आपस में दौर ही मैच नहीं कर रहा, जमाना मैच नहीं कर रहा। तो ऐसा कैसे हो गया कि ये कह रहे हैं कि इन्होंने इनसे हदीस बयान सुनी, उन्होंने उनसे हदीस बयान की, वो तो उस दौर के थे और इनके दरमियान तो 50 साल का गैप है। तो इसका मतलब है कि बीच में कोई रावी था, और ये उसका नाम जिक्र करना भूल गए, तो बस, रावी तो गायब, गैर मौजूद हो गया। साकित कहते हैं, मिसिंग, सनद मुत्तसिल ना हुई। जब सनद मुत्तसिल नहीं होगी ना, तो वो हदीस ज़ईफ हो जाएगी। या कोई रावी ना मालूम हो, यानी नाम लिखा हो रावी का, लेकिन उसको जानता कोई ना हो, उसके बारे में चेक किया तो पता चला ना जाने ये कौन है, यानी नाम गलत लिख दिया जाने से ऐसा होता है। ये सनद के अंदर खराबियां बता रहे हैं आपको। या तमाम रावी आदिल ना हो, तमाम रावी, मिसाल के तौर पे सब रावी आदिल हैं, एक नहीं है, आदिल नहीं है। किसी रावी पर किज्ब का इल्जाम है, झूठ बोलने का इल्जाम साबित हो चुका है एक रावी पर, तो पूरी सनद में से सिर्फ एक रावी ऐसा है जिस पर झूठ बोलने का इल्जाम है, जिसकी वजह से पूरी सनद ज़ईफ हो गई है। आपको याद होगा कि हम पहले एक ऐसी सनदें देखकर आए थे कि जिसमें पूरी सनद में एक रावी पर हाफजे की कमजोरी का, याददाश्त की कमजोरी का इल्जाम होता था। उससे वो रावी फासिक या फाजिर, वो तो नहीं होते थे गुनाहगार, हाफजे की कमजोरी है। तो हाफजे की कमजोरी की वजह से उस सनद को ज़ईफ नहीं कहा जाता था। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है, वो एक रावी का हाफजा कमजोर नहीं है, वो एक रावी पर तो किज़्ब का इल्जाम है, झूठ बोलने का इल्जाम है, यानी वो रावी काजिब है, साबित हो चुका है। तो लिहाजा आपने देखा कि खराबी खराबी में भी फर्क होता है, कि किस किस्म की खराबी पाई जाएगी तो ज़ईफ होगी वो हदीस की सनद, कि उसमें एक रावी पे झूठ का इल्जाम साबित हुआ था। अब भाई, ये जो मसाइल है ना, ये जो इतने सारे मसाइल आपने पढ़ लिए, इन मसाइल की वजह से सनद में जो खराबी होती है उसे ज़ोफ कहते हैं। ज़ोफ, ज़ोफ तो कमजोरी को कहते हैं वैसे। और जिस सनद में ज़ोफ हो, उसे ज़ईफ सनद कहते हैं। पता चल गया, उसे ज़ईफ सनद कहते हैं। और उस सनद के ज़ईफ होने की बिना पर हदीस को ज़ईफ कह दिया जाता है, ज़ईफ हदीस है। और बहुत से लोग आपको किसी हदीसों के बारे में ना ये कहते हुए मिलेंगे, ये तो ज़ईफ है। वो ऐसे बोल रहे होंगे जैसे कि ये हदीस मरदूद है, खुदा न खास्ता। वो ज़ईफ को आप लोगों के जहन को ऐसे कंफ्यूज करेंगे कि आप समझेंगे कि ज़ईफ हदीस वो तो काबिल अमल ही नहीं होती, यानी वो तो ऐसी हदीस होती है जो कि मतरूक होती है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। वो हालांकि हदीस ज़ईफ नहीं होती, अभी आपको मिसालों से शुरू से पढ़ाता आ रहा हूं ना, अभी भी मिसाल देता हूं आपको, बल्कि सनद ज़ईफ होती है। मुनकिरीन हदीस की आदत है कि वो सनद के ज़ौफ की वजह से उस हदीस को मौजू करार देते हैं। मौजू का मतलब होता है झूठी हदीस, मन घड़त हदीस, अपने पास से लिख दी बात और कहा कि ये हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बात। उस
اور یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ضعیف ہوتی ہے وہ موضوع ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، یہ تو بلکہ عین جہالت ہے. عین عین جہالت ہے. اگرچہ کہ یہ جہالت ہے، منکرین حدیث تو جان بوجھ کے یہ کام کرتے ہیں نا. جان بوجھ کے نہ کیا ہو اگر کسی نے، وہ منکرین حدیث میں سے نہ ہو، تو پھر وہ جاہل ہے. کہ اگر اس نے کسی ضعیف حدیث کو موضوع کا نام دیا تو پھر جاہل ہے. کیونکہ موضوع سے مراد تو جھوٹی اور من گڑت بات ہوتی ہے. آج کے سبق میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ضعیف سند، یہ جتنی ساری باتیں لکھی نا کہ اس میں متصل نہیں تھی، یا راوی مسنگ تھا، یا راوی ان نون تھا، ایسی کوئی سند ہو پتہ چلے. اور پھر یہ بھی کہ کسی بھی طریقے سے، کسی طریق سے، کسی راستے سے، کسی سند سے وہ شرائط پوری نہ ہوتی ہوں. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ایسی ضعیف سند والی حدیث کی ایک مثال. دیکھیں بیٹا، سنن ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 135، اور اس کے اندر ایک راوی ہے حکیم اسرم، حکیم الاسرمی. ان کے بارے میں محدثین نے یہ کہا ہے کہ ان سے کبھی بھی کوئی حدیث نہیں لی جائے، کبھی کوئی حدیث ان سے قبول نہیں کی جائے، اور ان کو ضعیف قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. حدیث کو پڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. امام ترمذی فرماتے ہیں کہ حدثنا بندار، حدثنا یحیی بن سعید، وعبد الرحمن ابن مہدی کی، وبحث ابن اسد قالوا حدثنا حماد بن سلامتی عن حکیم الاسرمی. یہ نام آیا ہے یہاں پہ، اس کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں. عن ابی تمیمتا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث روایت کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، من اتا حائدن، جو کسی حائضہ کے پاس آیا، او امرأتن فی دبرہا، یا کسی عورت کے دبر میں آیا، او کاہنن، یا کسی کاہن کے پاس گیا، کسی نجومی کے پاس گیا، غیب کا معلوم کرنے کے لیے جو جاتے ہیں، فقط کفر، تو اس نے کفر کیا، بما انزل علی محمد، اس چیز پر جو نازل کی گئی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اب چونکہ اب چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس حدیث کی سند میں ضعف کیا ہے. وہ تو یہ آپ نے دیکھ لیا نا، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس حدیث کی سند کو ضعف قرار دیا. ویسے قرآن و حدیث اور شریعت کے دیگر احکامات سے پتہ تو ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ جمع کرنا منع ہے، حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، دبر میں بھی، اور نجومیوں کے پاس مستقبل کا حال معلوم کرنے کے لیے حرام. لیکن یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آ رہی ہے، لکھا ہے کفر. اس سے ایک ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ کیا وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کرتا ہے، یا نجومی وغیرہ کاہن کے پاس جاتا ہے، تو کیا وہ کافر ہو جاتا ہے؟ اور یہ والی تحقیقات کے ایک ایک راوی پر جب اسماء الرجال میں اور جرح و تعدیل کے اندر بحث کی گئی، تحقیق کی گئی، اور مختلف محدثین کی رائے لی گئی، تو تقریباً سب نے حکیم الاسرم پہ روک دیا. یہ ذوف حدیث کی سند کا ذرا ذوف دکھاتا ہوں میں آپ کو. دیکھیے، بڑی توجہ سے دیکھیے گا. اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے حکیم الاسرم، اور ان کو حکیم بصری بھی کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں محدثین کا شدید اختلاف ہے. دیکھیں، بس سب محدثین کا نہیں ہے. ایک جانب امام زہبی اور ابو دواد السجستانی نے انہیں سکا کہا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. ہوا نا مسئلہ، سکا کہہ دیا. لیکن دوسری جانب امام المحدثین امام بخاری نے جرح کی ہے کہ یہ حکیم الاسرم حکیم بصری سے کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، کبھی کوئی حدیث قبول نہیں کی جائے گی.
اب کیا کریں؟ اور علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے تو واضح کلیئر الفاظ میں ان کو ضعیف قرار دیا ہے، ان کو حکیم الاسرم، ان کو. اور امام ابو عیسیٰ ترمذی نے اپنی کتاب میں اس حدیث کے متعلق لکھا ہے کہ قال ابو عیسیٰ، امام عیسیٰ لکھتے ہیں کہ لا نعرف هذا الحدیث الا من حدیث حکیم الاسرم، ہم اس حدیث کو صرف حکیم اسرم کی سند سے ہی جانتے ہیں. یعنی ایک طبقے میں ایک راوی رہ جاتا ہے تو آپ کو یاد ہے اس کو کیا کہتے تھے؟ غریب. تو اس کی سند کو کہتے تھے غریب، ایک راوی. وہ کہتے ہیں کہ اب اسی سے ہی جانتے ہیں ہم ہیں. اور یہ والی سند ہوتی ہے نبی تمیمت سلیکٹ کر کے بتاؤں، نبی تمیمت الحجیمی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ وانما. اب اچھا ایک منٹ، یہ سند تو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اسی سند سے ہمیں یہ ملی ہے. ایک بار اور پھر اس کو سپورٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی وہ آپ دیکھیے گا. وانما، بہرحال یہ راوی اس میں مسئلہ ہے، لیکن بہرحال معنی ہاذا، اس حدیث کا جو معنی ہے، اس حدیث سے جو مراد ہے، عند اہل العلم، اہل علم کے نزدیک اس حدیث کا جو معنی ہے وہ علی التغلیظ ہے، کفر نہیں ہے. اس وہاں لکھا تھا حدیث کے اندر فقط کفرا، وہاں لکھا ہے فقط کفرا بما انزل علی محمد. تو وہ فرماتے ہیں امام ابو عیسیٰ ترمذی، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا مَعْنَا هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى التَّغْلِيظِ. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو صرف حکیم الاسرم کی سند سے جانتے ہیں. اور رہی بات کفر کی، تو اہل علم کے نزدیک اس حدیث میں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی تغلیظ ہے، نہ کہ کفر. یعنی حدیث میں جن غلیظ کاموں کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے ان کو کرنے والا کافر نہیں ہوگا. ہاں، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ سند ضعیف ہے. اچھا، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو کیوں لکھا اپنی کتاب میں؟ چلیں آئیں وہ آپ کو بتاتے ہیں. قال ابو عیسیٰ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک اور حدیث اسی طرح کی وہ مروی ہے. اس میں فرمایا قال من اتی حائضا، جس نے حائضہ عورت سے جمع کیا، فل یتصدق بدینار، تو اس کو ایک دینار صدقہ کرے، یہ اس کا کفارہ ہے. فلو کانا اتیان الحائدی کفرن، تو فرماتے ہیں کہ اگر کسی حائضہ کے پاس جانا یہ ہوتا نا کفر، اگر لم یؤمر فیہ بالکفارتی، تو کفارہ ادا کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھیں اس کی دوسری سندیں آپ کو دکھاتے ہیں. ایک سند آپ کو دکھاتے ہیں ابو داؤد کی، اور ایک سند آپ کو دکھاتے ہیں ابن ماجہ کی. دیکھیے بالکل صحیح سند ہے. سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 2162 ہے، اور اس میں امام ابو داؤد فرماتے ہیں اپنی اس سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتا امرتہ فی دبریا، کہ وہ شخص ملعون ہے وہ جو آتا ہے اپنی بیوی کے پاس اس کے دبر میں. اب آیا نا ملعون، دیکھا، لیکن کافر نہیں. اچھا، امام ابن ماجہ اپنی کتاب میں حدیث نمبر 1923 کے تحت لکھتے ہیں، اور اپنی اس سند کے ساتھ، اور وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سند بالکل ٹھیک، سند بالکل درست. سنن ابی داؤد کی سند میں بھی کوئی کسی قسم کی کوئی نہ تو کوئی نقص ہے اور نہ ہی کوئی سقوط ہے، اور اس میں بھی نہ کوئی نقص ہے نہ کوئی سقوط ہے. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا ينظر اللہ عز وجل الى رجل
اللہ تعالی نظر رحمت نہیں فرمائے گا اس شخص کے اوپر، کس شخص کے اوپر؟ جامع امرأتہ فی دبرہا، جو جمع کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کے دبر میں، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا، یعنی قیامت والے دن اس کے اوپر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو متن ہے اور اس کے اوپر والا ملعون والا، یعنی ملعون سے مراد لعنت والا متن، لعنتی ہے وہ شخص، تو ان دونوں احادیث کی سند صحیح ہے، یہ اوپر آپ کو جو نظر آ رہی ہے بالکل صحیح ہے نا، لیکن ان میں کفر کا بیان نہیں ہے، اس میں لعنت شدہ ہے وہ شخص، لعنت یافتہ ہے، اور یہاں پہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی نظر نہیں فرمائے گا، تو اب کفر کا بیان نہیں ہے، جس کی وجہ سے سنن ترمذی کی وہ والی جو حدیث تھی نا حکیم الاسرم والی، اس والی ضعیف سند کو تائید نہیں پہنچتی، ضعیف کو تائید پہنچ جائے تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ حسن ہو جاتی ہے وہ، یہاں تو نہیں پہنچ رہی، اس لیے وہ سند ضعیف ہی رہے گی، ورنہ اگر تائید مل جاتی تو وہ سند حسن کے رتبے کو پہنچ جاتی۔ اب یہ جو ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں ان کو کیا آگے بیان کیا جا سکتا ہے؟ کیا حکم ہے ان کا؟ تو محدثین نے ضعیف سند والی حدیث بیان کرنے کا حکم کیا لکھا ہے کہ محدثین فرماتے ہیں، محدثین نے ضعیف سند والی حدیث کو 3 شرائط کے ساتھ بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ یہ من گھڑت حدیث تو نہیں ہوتی، یہ کوئی جھوٹی حدیث تو نہیں ہوتی، 3 شرائط کے ساتھ ان احادیث کو عوام کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے، طریقہ کار وضع کر دیا، باؤنڈریز بنا دی۔ دیکھیں کرائیٹیریا کیا ہے کہ وہ ضعیف حدیثیں ان کا تعلق عقائد سے نہ ہو، جیسے صفات باری تعالیٰ وغیرہ ہیں تو بیان کی جا سکتی ہیں، ان میں حلال و حرام سے متعلق کسی شرعی حکم کا بیان نہ ہو، اس میں ضعیف سند والی حدیث میں تو بیان کی جا سکتی ہے، اور بیان کرتے وقت اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہا جائے، یہ کہنے کے بجائے مجہول کے صیغے استعمال کیے جائیں، جیسے حدث فی حدیث، کہ ایک حدیث میں بیان کیا گیا، ایسے بیان کیا جائے حدیث کو، یا ایسے بیان کیا جائے رویہ فی روایت، کہ ایک روایت میں بیان کیا گیا وغیرہ، ایسے وغیرہ وغیرہ، اور بھی جو اس کے علاوہ کے بھی مجہول کے صیغے استعمال کیے جائیں۔ اچھا، عمل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ سند تو ضعیف ہے؟ اس بارے میں آپ یہ دیکھیں، ضعیف سند والی حدیث پر عمل کرنے کا کیا حکم ہے کہ محدثین فقہا نے صرف اس ضعیف سند والی حدیث پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے جس میں کیا ہو؟ فضائل اعمال کا بیان ہو۔ فضائل اعمال کیا ہوتا ہے؟ یہ کام کریں گے تو اس پہ اتنا ثواب ملے گا، ایسے کرنا چاہیے، اس چیز کی یہ فضیلت آئی ہے حدیث میں، پھر اب اگر اس کی صنعت پہ کوئی کلام کیا گیا ہے تو اس کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ اس فضیلت کو دیکھا جائے گا اور اس فضیلت کو بیان کیا جائے گا، بس صفات باری تعالیٰ نہ ہو، حرام اور حلال کے شرعی مسئلے نہ ہو، اور پھر اس کو ڈائریکٹ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مرفوع کرتے ہوئے نہ بیان کیا جائے، مجہول کے صیغے سے بیان کیا جائے۔ اب دیکھیں فضائل اعمال کی کوئی حدیث ایسی ہو جو آپ پڑھ لیں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے کہ فضائل اعمال سے کیا مراد ہے۔ میں آپ کو سنن ابن ماجہ کی حدیث دکھاتا ہوں۔ فضائل اعمال والی ضعیف سند کی مثال سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1615 ہے، جس کی ایک سند یہ ہے، اچھا 2 سندوں سے ہے، اسی میں 2 سندوں سے ہے کہ حدثنا احمد، اب یہ فرماتے ہیں امام ابن ماجہ، وہ فرماتے ہیں کہ ان سے بیان کی احمد بن یوسف نے، اور اس طریقے سے یہ پوری سند آپ پڑھ لیتے ہیں۔ قال حدثنا عبد الرزاقی قال انبأنا ابن جریح اخبرنی ابراہیم ابن محمد ابن ابی عطاء عن موسیٰ ابن وردانہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایک سند تو یہ ہو گئی۔
اچھا اس سند میں کیا مسئلہ تھا ویسے؟ یہ آ گئے، یہ والے راوی ہے، تو ان کے بارے میں کہا کہ بھائی یہ ان میں عدالت روات ہی نہیں ہے، عادل نہیں ہے یہ۔ عادل کس کو کہتے تھے؟ عادل کہتے تھے مسلمان عاقل بالغ، آ، نیک متقی پرہیزگار۔ تو یہ نیک متقی پرہیزگار نہیں ہے، تو مطلب اب دیکھیں دوسری سند بھی دیکھیں، اس میں بھی یہ ہے۔ دوسری سند سے کیا اس پہلی والی سند کو کوئی تائید مل رہی ہے؟ نہیں مل رہی ہے، باقی تمام شرائط پائی جاتی ہیں۔ پہلے اس کے ذوف کے اوپر بات کر لیں، ذوف کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ دراصل اس کا ذوف کیا ہے؟ یہی راوی ہیں ابراہیم بن محمد بن عطا، یہ ضعیف ہیں، اور ان میں عدالت روات کی شرط بالکل نہیں پائی جاتی۔ ایک ہوتا ہے کمی ہونا، بالکل نہیں پائی جاتی۔ امام مالک نے فرمایا، میں آپ کو تھوڑا نیچے، امام مالک نے تو یہ فرما دیا کہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ امام مالک نے یہ کہا ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام بخاری نے رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو قدریہ فرقے میں شمار کیا کہ یہ قدریہ عقائد رکھتے تھے، اور متروک قرار دے دیا۔ لیکن امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اس کے متن کے اعتبار سے فضائل اعمال میں کے باب میں قبول کیا۔ اصول فقہ میں بھی پڑھیں گے اور اصول حدیث میں بھی آپ ابھی پڑھیں گے، ابھی پڑھا نہیں ہے آپ نے، کہ متن کے اور درایت کے اعتبار سے مقبول احادیث اور ان کے کیا فارمولے ہوتے ہیں۔ ہم نے ابھی متن کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، ہم تو صرف سندوں کو پڑھتے آ رہے ہیں ابھی تک۔ تو بہرحال اب یہ والی جو دوسری سند ہے، تو اس دوسری سند میں امام ابن ماجہ فرماتے ہیں کہ ان کو حضرت ابو عبیدہ بن ابی سفر نے ان کو حضرت حدثنا حجاج ابن محمد قال ابن جریح اخبرنی، پھر وہی ابراہیم ابن محمد ابن ابی عطا، انہوں نے پھر کسے انہی سے عن موسیٰ ابن وردان، انہوں نے انہی سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے من مات مریدن، جو مرض کی حالت میں انتقال کر گیا، جو بیماری کی حالت میں مر گیا، ماتا شہیدن، تو وہ شہید ہو کر مرا، ٹھیک ہے۔ وبقیہ فتنہ، وبقیہ اور اس کو بچا لیا گیا، فتنۃ القبری، اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کے فتنے سے بچا لیا گیا۔ وغدیہ وریحہ علیہ برزقہ من الجنتی، جنت میں اس کو صبح اور شام، غدیہ وریحہ، صبح اور شام، رزق ہی، اس کو جنت سے اس کا رزق ملے گا۔ اب دیکھیں کمنٹ دیکھ لیں اچھی طریقے سے۔ ذوف تو اس سند میں راوی ابراہیم بن محمد، اس ذوف کو بولے نا ہیڈنگ ایسے، کیا ذوف ہے؟ ذوف اس سند میں راوی ابراہیم بن محمد بن عطا ضعیف ہے، ان میں عدالت روات کی شرط بالکل نہیں پائی جاتی ہے۔ امام مالک نے امام مالک نے ان پر کیا لکھتے ہیں آپ لوگ یہ؟ امام مالک نے ان پر دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا فتویٰ دیا ہے، تو عدالت روات تو چلو ختم۔ امام احمد بن حنبل اور امام بخاری نے ان کو قدریہ فرقے میں شمار کر کے متروک قرار دے دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ پھر حدیث کیوں لائی گئی؟ جب آپ پڑھ لیں گے نا وہ اصول فقہ میں اور اصول حدیث میں متن کے اوپر، کہ متن اور درایت کے اعتبار سے جب حدیث کو قبول کیا جاتا ہے تو وہ کون سے فیکٹرز ہوتے ہیں، وہ کون سے پیرامیٹرز ہوتے ہیں، وہ جب آ کر متن کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابن ماجہ نے اس حدیث کو اس کے متن کے اعتبار سے فضائل اعمال کے باب میں قبول کر لیا۔ ہاں جی، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ضعیف حدیث کی سند کو دوسری کسی سند سے سپورٹ نہیں ملتی۔ اگلا سبق پتہ ہے کیا ہوگا؟ اگلا سبق یہ ہوگا کہ سپورٹ ملے گی، اس میں سپورٹ مل جائے گی۔ ایک دوسری ایسی، جیسے یہ دو سند ہیں نا آپ کے پاس، دیکھیں یہ دو سند ہیں، تو ایک سند تو ضعیف ہوگی، لیکن جب آپ کو دوسری سند دکھائیں گے اگلے سبق میں، وہ ضعیف نہیں ہوگی، وہ صحیح ہوگی، قوی ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کی پہلی والی جو ضعیف سند تھی اس کو تقویت حاصل ہو جائے گی، اور وہ حسن کے مرتبے پر پہنچ جائے گی۔
لیکن حسن کون سا؟ حسن لی غیری ہی. تو ہمارا اگلا سبق ہونے والا ہے، اس کا نام کیا؟ حسن لی غیری ہی. اس لیے پہلے میں نے ضعیف پڑھا دیا آپ کو، کیونکہ اس میں دوں گا آپ کو ضعیف کی ہی مثال، پھر وہ ضعیف بن جائے گی حسن لی غیری ہی. چلیں.